كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، اللہ پاک جل جلالہ عمن والہ کا اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ جس نے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا خاص مہینہ ہے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں اور جو برکتوں کا نزول ہوتا ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلها رمضان، کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک میں اللہ کی کیسی رحمت برستی ہے اور اس مہینے میں اللہ نے کیا کیا خیر پوشیدہ فرمائی ہے اور کیا کچھ رکھا ہوا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بہانے سے کیسے بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جنت کے فیصلے فرماتے ہیں، معمولی عمل پر اللہ تعالیٰ کس قدر نوازتے ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر ان کی تھوڑی تھوڑی عبادات پر کیا کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اگر لوگوں کو رمضان کی کچھ بھی قیمت کا اندازہ ہو جائے تو حضور نے فرمایا، لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلها رمضان، تو میری پوری امت کے سینوں میں جو طرح طرح کی خواہشات، آرزوئیں، امنگیں بھری ہوئی ہیں، دنیا کی ہیں، آخرت کی ہیں، دنیا کی طرح طرح کی خواہشات ہیں، یہ ساری خواہشات ان کے دل سے نکل جائیں، ساری آرزوئیں ان کے سینوں سے نکل جائیں، ایک ہی آرزو ہو، ایک ہی خواہش ہو، ایک ہی امنگ ہو کہ یا اللہ پورے سال کو رمضان فرما دے۔ یہ ایک خواہش ہو، کاش پورا سال رمضان ہو۔ رمضان صرف ماہ رمضان میں نہ ہو بلکہ شوال بھی ماہ رمضان بن جائے، ذوالقعدہ بھی ماہ رمضان بن جائے، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، یہ 11 مہینے بھی رمضان المبارک کے مہینے میں تبدیل ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا، میری امت کی بس ایک ہی یہ خواہش ہوگی، کاش پورا سال رمضان ہو۔ اگر پتہ چل جائے رمضان میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کیسے کیسے خزانے اللہ نے اس مہینے میں چھپائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ جب حدیث شریف میں ہے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو عرش سے لے کر آسمان تک، جنت تک، جنت سے آسمان تک، آسمان سے زمین تک، تمام عالموں میں انقلاب برپا ہوتا ہے، تبدیلیاں ہوتی ہیں، سال بھر کے قواعد، قوانین تبدیل ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے آنے پر قانون بدلتے ہیں، نظام بدلتے ہیں۔ رمضان سے پہلے جو نظام چل رہا ہوتا ہے وہ موقوف کر دیا جاتا ہے
اس کی جگہ ایک نیا نظام جنت میں بھی نافذ ہوتا ہے، آسمانوں میں بھی نافذ ہوتا ہے، زمین میں بھی وہ نیا نظام نافذ ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، عرش سے لے کر فرش تک زبردست تبدیلی آتی ہے۔ یہ قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں اس ماہ رمضان کی۔ حضور نے فرمایا کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، وہ تبدیلیاں کیا ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، حبت ریح من تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، فصفقت ورق شجر الجنہ، وہ پوری جنت میں گھومتی ہے، پھر اس سے جنت کے پتوں سے وہ ٹکراتی ہے، اس سے ایک سر پیدا ہوتا ہے، ایک سریلی دلکش آواز پوری جنت میں گونجتی ہے۔ جنت کی حوریں سال بھر اپنے بالا خانوں میں بیٹھی ہوتی ہیں، محلات میں چھپی ہوتی ہیں، حور مقصورات فی الخیام، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ خیموں میں بند ہوتی ہیں، باہر کا انہیں کچھ نہیں پتہ چلتا، لیکن اس دلکش سریلی آواز کو سن کر اور جنت کی خوبصورت ٹھنڈی میٹھی خوشبودار ہوا کو محسوس کر کے جنت کی حوروں کو محلات کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ زمین پر رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، زمین پر رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، اور وہ رمضان کی قیمت ہم سے زیادہ جانتی ہیں۔ جنت کی حوریں رمضان کی قیمت ہم سے زیادہ جانتی ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ماہ رمضان کا چاند نظر آنے پر اللہ پاک اتنے خوش ہیں، آج ہم جو مانگیں گی فوراً ملے گا، فی الفور ملے گا۔ وہ جنت کی کھڑکیاں کھولتی ہیں، جنت کے بالا خانوں میں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، یا اللہ یا رب اجعل لنا من عبادک فی هذا الشہر ازواجا تقر اعیننا بہم وتقر اعینہم بنا۔ یا اللہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مولا، یہ مبارک مہینہ آیا ہے، اس کے توفیل اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ایسے شوہر ہمیں عطا فرما کہ ہم ان کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل باغ ہو جائے، وہ ہمیں دیکھیں تو ان کے دل باغ ہو جائیں اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ زبردست انقلاب آتا ہے رمضان کے آنے پر۔ پھر رمضان المبارک کے آنے پر انقلاب آتا ہے۔ وہ کیا انقلاب آتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے سب سے بڑے خازن ہیں، ان کا نام ہے رضوان، اللہ ان کو آواز دیتے ہیں، ان کو ندا فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یا رضوان، وہ عرض کرتے ہیں لبیک سیدی و سعدیک، یا اللہ حاضر، آپ حکم فرمائیں، حاضر آپ حکم فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں زین الجنان للصائمین والقائمین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کو سجاؤ، جنت کو آراستہ کرو، جنت کو خوبصورت بناؤ، حسین بناؤ، جمیل بناؤ، جنت کی آرائش زیبائش کا اہتمام کرو کہ وہ خوب سے خوبصورت ہو جائے، خوبصورت ترین ہو جائے۔ کن کے لیے، کس لیے گھروں کو سجایا جاتا ہے؟ کہ بھئی گھروں کی صفائی کرو، پینٹ کرو، شادی آنے والی ہے، شادی کے لیے گھر کو سجایا جا رہا ہے، گھروں کی صفائی کرو، سجاؤ۔ کیوں؟ خاص مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کے لیے گھر کو سجایا جا رہا ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ کن کے لیے؟ للصائمین والقائمین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کو سجاؤ، کن کے لیے؟ امت محمد کے ان لوگوں کے لیے جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تراویح پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بے شمار خیر کے کام ہیں۔ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے ہوتی ہے اور ذکر بھی کثرت سے ہوتا ہے، نوافل بھی ہوتے ہیں،
صدقہ خیرات بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس مہینے کے دو کام امتیازی ہیں، دو کام امتیازی ہیں۔ دن کا روزہ، رات کی تراویح۔ تراویح صرف رمضان میں ہے، صرف رمضان میں۔ روزہ جس تاکید کے ساتھ رمضان میں فرض ہے، اس تاکید کے ساتھ 11 مہینوں میں فرض نہیں ہے، نفلی ہے، نفلی ہے۔ اور نفل روزے کے اندر بھی بڑی اللہ نے چھوٹ رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے کہ روزہ رکھ لیا، کوئی عذر پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے نفلی روزہ، لیکن فرض روزہ معمولی عذر کی وجہ سے توڑا نہیں جا سکتا۔ فرض روزے کے اندر گنجائش نہیں ہے، چاہو رکھو چاہو نہ رکھو، نہیں رکھنا ہے، الا یہ کہ کوئی مریض ہو، مسافر ہو، سفر میں مشقت ہو تو روزہ اس کے لیے چھوڑنے میں گنجائش ہے۔ اگر سفر بے شک لمبا ہے، مشقت نہیں ہے، اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ رکھ لینا بہتر ہے اگر تمہیں ثواب کا علم ہو۔ سفر میں روزہ مت چھوڑو۔ ہاں بیمار ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، کوئی بیمار ہے، مسافر ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں روزوں کی قضا کرے۔ اس کے علاوہ عام عذر کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، بھوک کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، پیاس زیادہ لگتی ہے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ روزے کے لیے کام چھوڑ دو، مزدوری چھوڑ دے، لیکن روزہ نہ چھوڑے۔ ایک طرف مزدوری ہے، ایک طرف روزہ ہے، کہ مزدوری ہوتی ہے تو روزہ نہیں رہتا، روزہ ہے تو مزدوری نہیں رہتی، مزدوری چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو۔ 11 مہینے اللہ نے عطا فرمائے، جعل لکم 11 شہرا، 11 مہینے حضور نے فرمایا اللہ نے تمہارے نام کر دیے۔ تأکلون فیہن وتشربون، کھاؤ پیو، وتلذذون، اور اس میں خوب لذت حاصل کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، بس اتنی گزارش ہے، اتنی شرط ہے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کھاؤ پیو لذت حاصل کرو۔ 11 مہینے اللہ نے کمائیوں کے رکھے ہیں، کھانے کے رکھے ہیں، پینے کے رکھے ہیں۔ وجعل لنفسه شہرا، ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ فی شہر رمضان، حضور نے فرمایا اس مہینے میں اللہ سے خاص طور پر ڈرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو۔ اس مہینے میں خاص طور پر گناہوں سے بچو۔ تو یہ مہینہ وہ ہے کہ روزے کی چھوٹ نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے الا یہ کہ بیمار ہو یا مسافر ہو، ورنہ روزہ رکھنا ہے، ہر ایک کو رکھنا ہے۔ نوکری چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، ملازمت چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، ملازمت کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، نوکری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، مزدوری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مسلمان 11 مہینوں میں اپنا ایسا انتظام کرے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ملازمت کے ساتھ، نوکری کے ساتھ، مزدوری کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پہلے سے ایسا انتظام کرے کہ رمضان المبارک میں سب چھوڑ دے لیکن روزہ نہیں چھوڑ سکتا، روزہ رکھنا ہے، فرض ہے، فرض ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کے 2 کام امتیازی ہیں، دن میں روزہ، رات کی تراویح۔ اللہ تعالیٰ خازن سے، رضوان سے فرما رہے ہیں کہ اے رضوان زین الجنان للصائمین والقائمین من امت محمد، اے رضوان جنت کو سجاؤ، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے، امت محمد کے ان لوگوں کے لیے جو رمضان المبارک کے دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تراویح پڑھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ آنکھیں کھولیں میری بات سن کر جو رمضان المبارک میں روزہ تو رکھتے ہیں پر تراویح نہیں پڑھتے، ان کے لیے جنت نہیں سجائی جا رہی۔ جنت کن کے لیے سجائی جا رہی ہے؟ للصائمین والقائمین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے لیے، امت محمد کے ان مسلمان مرد و عورت کے لیے جو رمضان المبارک کے دن میں روزہ رکھتے ہیں
رات کو قیام کرتے ہیں یعنی تراویح پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ میں نے کہا رمضان المبارک کے آنے پر آسمانوں کا نظام بھی بدلتا ہے، جنت کا نظام بھی بدلتا ہے۔ جنت کے دروازے عام مہینوں میں بند پڑے ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے کھول دو، سارے کھول دو۔ تبدیلی آ گئی، انقلاب آ گیا۔ کس کے لیے؟ کس کی وجہ سے؟ رمضان المبارک کی وجہ سے۔ سب کھول دو۔ وہ سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور فرشتے جنت کو سجاتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جہنم کے دروغے ہیں، ان کا نام ہے مالک۔ اللہ ان کو آواز دیتے ہیں یا مالک، وہ عرض کرتے ہیں لبیک سیدی و سعدیک، یا اللہ حاضر، حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اغلق ابواب النیران عن الصائمین والقائمین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دو، امت محمد کے روزہ رکھنے والے اور رات کو تراویح پڑھنے والے ان دروازوں سے جہنم میں نہ جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ جہنم کے دروازے ایسے لوگوں پر بند کر دو جو رمضان المبارک کے دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں۔ تو دن میں روزہ بھی ہو، رات کی تراویح بھی ہو۔ تراویح میں کتنا وقت لگتا ہے؟ سوا پارے میں بمشکل 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ 1 مہینہ 1 گھنٹہ اللہ کو دینا کیا مشکل ہے؟ 1 مہینہ 1 گھنٹہ روزانہ اضافی 1 گھنٹہ دینا کیا مشکل ہے؟ کوئی وقت ہی نہیں لگتا۔ سستی ہے، کاہلی ہے، دنیاوی منافع کا پتہ ہو، 400 500 کے لیے لوگ گھنٹوں دے دیتے ہیں، دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، دھوپ میں۔ لیکن جنت کو پانے کے لیے صحابہ نے گردنیں کٹوائیں، سر دھڑ کی بازیاں لگائیں، اور ہم لوگ 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے، 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے۔ ایک دفعہ حضور کچھ منافقین عشاء میں نہیں آتے تھے، صحابہ تو آدھی آدھی رات تک بیٹھے عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے، منافقین نہیں آتے تھے۔ ان کے نہ آنے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا ان کو مخاطب کر کے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ عشاء میں آنے کی صورت میں بکری کا جلا ہوا ایک کھر ملے گا، کھر کے لیے فوراً دوڑتے چلے آئیں گے، اور جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عشاء کی نماز میں نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقین پر بہت بھاری پڑتی ہے۔ جس پر عشاء کی نماز بھاری ہو رہی ہے اور فجر کی نماز بھاری ہو رہی ہے، وہ ڈر جائے، سہم جائے، اپنے ایمان کا خود جائزہ لے، کہیں میں منافقین میں تو نہیں جا رہا۔ اہل ایمان پر عشاء اور فجر بھاری نہیں پڑتی، حضور نے فرمایا منافقین پر بھاری پڑتی ہے، منافقین پر بھاری پڑتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جہنم کے دروازے اپنے لیے بند کروانے تو دن میں روزہ ہے، رات کی تراویح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا جبرائیل، ورز کرتے ہیں لبیک سیدی و سعدیک، یا اللہ حاضر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر جاؤ، اہبط الی الارض فغل مردۃ الشیاطین والجن، زمین پر جاؤ اور جتنے سرکش جنات شیاطین تمہیں ملیں، ایک ایک کو پکڑو اور طوق و سلاسل میں جکڑو اور ان کو زندانوں میں، جیلوں میں پھینک دو، اور رمضان المبارک جب تک موجود ہو ایک ان میں سے چلتا پھرتا زمین پر نظر نہ آئے۔ کس لیے؟ لئلا یفسدوا علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صومہم، تاکہ یہ جنات شیاطین امت محمد کے روزے داروں کے روزے کو خراب نہ کرے۔ اتنا اہتمام ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر اللہ تعالیٰ، پھر حضور نے فرمایا ان للہ ملکن، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، ایک فرشتہ ہے، عجیب الخلقت ہے اور طویل القامت ہے، بڑا قد آور، لمبا، کتنا لمبا، کتنا قد آور، رأسہ تحت العرش، اس کا سر اللہ کے عرش کے نیچے لگا ہوا ہے، ورجلاہ فی تخوم الارض السابعۃ السفلی، اور اس کے پاؤں 7ویں زمین سے بھی نیچے، عرش کے نیچے
ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کی اوپر کا اور نیچے کا حصہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، پھر اس کے نیچے 7واں آسمان، پھر چھٹا، پھر 5واں، پھر چوتھا، پھر تیسرا، پھر دوسرا، پھر پہلا، اور ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت۔ یہ ہماری 500 سال نہیں، اللہ کا ایک پیمانہ ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ کھربوں سال نوری رفتار سے اڑتے رہے، نوری رفتار سے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اڑنا شروع کریں اور کھربوں سال اڑتے رہیں تب بھی آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کا ایک پیمانہ ہے، اللہ کی سواریاں ہیں جو ان نوری سواریوں سے بھی تیز ہیں، وہ زمین سے آسمان تک کا سفر 500 سال میں طے کرتی ہیں۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کا ہے۔ یوں تو آپ خود اندازہ لگائیں کتنا فاصلہ ہوگا۔ وہ فرشتہ کتنا بڑا ہے کہ سر اس کا اللہ کے عرش پہ لگا ہوا ہے اور پاؤں اس کا 7ویں زمین سے بھی نیچے ہے، اور لہو جناحان، اس کے 2 پر ہیں، احدہما بالمشرق والآخر بالمغرب، ایک پر کھلے تو مشرق تک ساری کائنات اس کے اندر چھپ جائے، اور دوسرا پر کھلے تو مغرب کی ساری کائنات اس کے اندر چھپ جائے، اور ایک پر سرخ یاقوت کا ہے، دوسرا پر سبز زمرد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں اعلان کرو، اور رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک مسلسل اعلان کرو۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے یہ اعلان کرتا ہے، حل من تائب یتاب علیہ، کوئی ہے توبہ کرنے والا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے، وحل من مستغفر یغفر لہ، کوئی ہے استغفار کرنے والا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، وحل من صاحب حاجت فیقضی لہ، کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہو وہ آئے، روزی کے سلسلے میں پریشان ہو وہ آئے، کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہو وہ آئے، غموں کا مارا ہوا ہو وہ ہمارے در پر آئے، ہر غم اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کو نجات عطا فرمائے، اس کی روزی کا مسئلہ حل، رشتوں کا مسئلہ حل، تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ حل من صاحب حاجہ، کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، کون آدمی ضرورت مند نہیں ہے؟ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم ساری محتاج ہو، تم اللہ کے در کے سارے محتاج ہو، تم سارے فقیر ہو۔ یہاں بادشاہ بھی فقیر ہے، وزیر اعظم بھی فقیر ہے، وزیر اعلیٰ بھی فقیر ہے، عام فقیر بھی فقیر ہے۔ ہمارے ہاں صرف فقیر ہے، اللہ کے ہاں ساری محتاج، ساری فقیر۔ تو جو ضرورت مند ہے اللہ اس کو بلا رہے ہیں ہمارے در پر آئے، اللہ اس کی ضرورت پوری فرمائے، پریشانی اس کی پوری فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کے آنے پر انقلاب آتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا صاحب الخیر اقبل، اے خیر چاہنے والو، اے جنت کے طلبگارو، آگے بڑھو، اللہ کی رضا چاہنے والو، کچھ دنیا کے پجاری، کچھ دین کے طالب، آخرت کے طالب، جنت کے طالب، اللہ ان سے فرماتے ہیں کہ جنت کے جو طالب ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہیں، آگے بڑھیں، یہ سیزن ہے، یہاں جنت بھی ملے گی اور جنت الفردوس بھی ملے گی، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، وہ جنت بھی ملے گی، اللہ کی رضا بھی ملے گی، اللہ کا قرب بھی ملے گا۔ اس مہینے میں جو اخروی منافع حاصل ہو سکتے ہیں کسی اور مہینے میں حاصل نہیں ہو سکتے، تو اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا صاحب الخیر اقبل وابشر، اے خیر چاہنے والو تمہیں خوشخبری ہو، خوش ہو جاؤ، تمہاری کمائی کا موسم آ گیا، سیزن آ گیا، آگے بڑھو، ایک لمحہ ضائع نہ کرو، کماؤ، پھر یہ وقت پتہ نہیں ہاتھ آئے کہ نہ آئے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے گناہ کرنے والو، گناہوں کے دل دادا رہنے والو،
کم از کم اس مہینے میں تو باز آ جاؤ، اس مہینے میں تو رک جاؤ، جھوٹ چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، بد نظری چھوڑ دو، گانا سننا چھوڑ دو اور اجنبی اور نامحرموں کو دیکھنا چھوڑ دو، غیبت کرنی چھوڑ دو اور جام سے توبہ کر لو، پینے پلانے سے توبہ کر لو، ہر گناہ سے توبہ کر لو۔ شلوار تہبند ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہوتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس مہینے میں توبہ کرو، اس مہینے میں توبہ کرو۔ جو جس گناہ میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس سے فرما رہے ہیں وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، کم از کم اس مہینے میں باز آ جاؤ، اس مہینے میں توبہ کر لو۔ اور ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی لن تخزى ما اقاموا شہر رمضان، میری امت کبھی رسوا نہیں ہوگی، کبھی ذلیل نہیں ہوگی، کچھ بھی ہو جائے کبھی ذلیل نہیں ہوگی جب تک رمضان کا احترام کرتے رہیں گے، جب تک ان کے دلوں میں رمضان المبارک کا تقدس رہے گا، احترام رہے گا کہ بھائی گانے بند کر دو، گناہ گار بھی کہے گا بھائی گانے بند کر دو، رمضان کا مہینہ آ گیا، ارے بھائی رمضان میں جھوٹ نہیں بولو، ملاوٹ چھوڑ دو، رمضان کا مہینہ آ گیا۔ یہ جو گناہ کر رہے ہیں، گناہ تو گناہ ہی ہے، ہر وقت چھوڑنا چاہیے، کم از کم رمضان کے تقدس میں ہی۔ جب تک میری امت رمضان کے تقدس میں گناہ چھوڑے گی، رمضان کا احترام کرے گی، کتنی ہی پھسل جائے، کتنی ہی ڈگمگا جائے، رسوا نہیں ہوگی، ذلیل نہیں ہوگی، کفار اس پر مسلط نہیں ہوگے اور کفار کی غلامی میں یہ نہیں آئے گی، ذلیل نہیں ہوگی جب تک رمضان المبارک کا احترام کرتی رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا وما خزیہم فی شہر رمضان، اے اللہ کے رسول یہ امت کب گرے گی، کب پستی میں جائے گی، کب ذلیل ہوگی، کب رسوا ہوگی؟ حضور نے فرمایا جب انتہاک المحارم، جب رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اللہ کی حرمتوں کو پامال کرے گی، اس مہینے میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرے گی، ذلیل ہو جائے گی۔ حرام کردہ امور رمضان غیر رمضان دونوں ان کی زندگیوں میں چلتے رہیں گے۔ رمضان کے آنے سے ان کی زندگی پر کوئی مثبت فرق نہیں آئے گا، جو پہلے زندگی تھی وہی اب زندگی ہے۔ پہلے بھی فجر قضا، رمضان میں بھی قضا، پہلے بھی نمازوں میں سستی، رمضان میں بھی سستی، پہلے بھی جھوٹ، رمضان میں بھی جھوٹ، پہلے بھی ملاوٹ، رمضان میں بھی ملاوٹ، پہلے بھی خیانت، رمضان میں بھی خیانت، پہلے بھی بد نظری، بازاروں میں آوارہ گھومنا اور اپنی نظروں کو نامحرموں سے ٹکرانا۔ آج رمضان کا چاند نظر آنے پر بھی یہ شیطانوں سے بڑا شیطان بنا ہوا ہے کہ شیطانوں کو تو اللہ نے قید کر دیا، یہ بازاروں میں جاتا ہے نامحرموں کو دیکھنے کے لیے۔ رمضان المبارک سے پہلے غیبتیں ہو رہی ہیں، رمضان کے بعد بھی غیبتیں ہو رہی ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے سیاسی تبصروں میں پورے گھنٹوں کے گھنٹوں ضائع کیے جا رہے ہیں، لغویات میں ضائع کیے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں کوئی فرق نہیں آیا، تو حضور نے فرمایا انتہاک المحارم، جب یہ ہوگا تو امت رسوا ہوگی، امت ذلیل ہوگی، غیر ان پر مسلط ہوں گے، گردنوں میں طوق آئیں گے۔ انتہاک المحارم، پھر فرمایا من زنا فی او شرب مسکرن لعنہ اللہ ومن فی السماء، جس آدمی نے رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کیا، احترام کو پامال کیا، اس مہینے میں بھی اس بدبخت نے منہ کالا کیا، اس مہینے میں بھی اس نے جام شراب اپنے ہونٹوں سے لگائی اور شراب پی، تو کیا ہوگا؟ لعنہ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت برسے گی۔ ومن فی السماء، آسمان کے تمام فرشتوں کی لعنت اس پر برسے گی، اللہ بھی لعنت فرمائیں گے، فرشتے بھی لعنت فرمائیں گے۔ کتنے دن؟ ہفتہ، دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ؟ فرمایا نہیں، الی مثلہ من الحول، اگلا رمضان آنے تک پورا سال اللہ کی لعنت برستی رہے گی، برستی رہے گی، برستی رہے گی۔ فرشتے اس پر پھٹکار نازل کرتے رہیں گے اور لعنت بھیجتے رہیں گے، اور اگلے سال آنے تک، رمضان آنے تک پورا سال اس پر لعنت ہوگی۔ اور پھر فرمایا فَإِن مَاتَ قبل ان یدرک رمضان، اگر اگلا رمضان آنے سے پہلے درمیان سال میں یہ مر گیا، فلیس لہ عند اللہ حسنہ،
یتقی بہا النار، یہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کی کوئی نیکی اسے جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ تو یہ خصوصی مہینہ ہے، زمین عرش سے لے کر فرش تک اس مہینے کے آنے پر انقلاب آتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اس کا اثر جنت پر پڑتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے بھی سارے دروازے کھلتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، کوئی ایک دروازہ بند نہیں ہوتا، جنت کے دروازے کھلتے ہیں، اس کا اثر آگے بڑھتا ہے۔ فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے بھی سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 11 مہینوں میں بقدر ضرورت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، باقی دروازے بند رہتے ہیں، بس وہی دروازے کھلتے ہیں جن سے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اعمال لے کر اوپر جاتے ہیں، وہاں سے احکامات لے کر زمین پر آتے ہیں، بس وہی کھلے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بند نہیں، جنت کے سارے دروازے کھلتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بند نہیں، اور اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جنت میں آتی ہے، پھر جنت سے ہوتی ہوئی آسمانوں پہ آتی ہے، آسمان کے سارے دروازوں سے ہوتی ہوئی زمین پر آتی ہے، اور اہل خیر، اہل ایمان، روزہ رکھنے والے، شب میں تراویح پڑھنے والے اس سے مستفید ہوتے ہیں، ان کے ایمان بن جاتے ہیں، ان روحانیت میں وہ بڑی ترقی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ ایک رمضان کے آنے پر یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ سال بھر فرشتوں کا وظیفہ ہے کہ تم تسبیح پڑھو، تم استغفار کرو، فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، عام دنوں میں فرشتوں کو حکم ہے تسبیح پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تسبیح فرشتے پڑھتے ہیں۔ شوال سے لے کر شعبان تک تمام فرشتے یہی تسبیح پڑھتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، وہ بھی پورا سال یہی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ پھر ان 8 فرشتوں کے گرد کچھ اور فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے، پورا سال تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ تسبیح اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، جتنے بھی اذکار ہیں، ذکر ہیں، ان میں یہ 4 ذکر اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سال بھر اپنی پسندیدہ تسبیح میں لگایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں رمضان کا چاند نظر آیا، فرشتوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ امر اللہ حملۃ العرش ان یکفوا عن التسبیح ویستغفروا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں بس تسبیح بند کر دو، تسبیح چھوڑ دو، سبحان اللہ کہنا بند کر دو۔ اب اس کی جگہ کیا کرو؟ اس کی جگہ امت محمد کے لیے استغفار کرو، امت محمد کے لیے استغفار کرو۔ وہ فرشتے ہمارے لیے یہ دعا کر رہے ہو، استغفار کا کیا مطلب؟ یا اللہ امت محمد کے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما، امت محمد کے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما۔ مسلسل یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اس قدر تبدیلی آتی ہے آسمان سے لے کر زمین تک، اور یہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشقیش، وہ آدمی شقی ہے، بدبخت ہے جو اس مہینے کی خیر سے محروم ہو جائے۔ کہ اتنے انتظامات کے بعد تو زانی بھی توبہ کر لے، شرابی بھی توبہ کر لے، پھر بھی کسی کی مغفرت نہ ہو، تو وہ تو کوئی ازلی بدبخت ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس میں ادنا سے بھی ایمان کی رمق ہو، وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک اس مہینے میں اپنے آپ کو بخشوائے نہیں۔ تو اس مہینے کی خیر و برکتوں کو سمیٹیں، قرآن کی تلاوت کثرت سے، ذکر و اذکار کثرت سے، تراویح کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، صدقہ خیرات، اور روزے رکھیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھیں۔ ہر بالغ مرد و عورت کے ذمے ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، بلا عذر شرعی روزے چھوڑنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔